Today we will discuss about the heterogeneity. The purpose of discussing this topic is to define the heterogeneity and the relation between heterogeneity and mobile code. First, हम define करते हैं कि heterogeneity है क्या. Heterogeneity is distributed in distributed computing refers to the presence of diverse type of hardware, software and networking technologies in a distributed system. The internet enables user to access services and run applications over a heterogeneous collection of computers and networks. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास है कि जब आप हेट्रोजेनिटी के अंदर आते हैं, हेट्रोजेनिटी मीन्स कि आपके पास डाइवर्स एनवायरनमेंट है, उसके अंदर डिफरेंट नेचर के सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर रन कर रहे होते हैं. आपके पास कहीं पे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहीं पे एप्पल के ऑपरेटिंग, सो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहीं पे रन कर रहे हैं, कहीं पे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस रन कर रही हैं. हार्डवेयर की टाइप आपके पास डिफरेंट है. तो ये जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं तो ये एक किसी हद तक एक आपके पास क्या बन जाता है, एक चैलेंज बन जाता है. ठीक है कि आपके पास जो है जो कंपेटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम है, उनको मैनेज करना जो है, ठीक है, इनको इंश्योर करना. ठीक है, जैसे कि आपके पास जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो किसी एक स्पेसिफिक मशीन के ऊपर तो रन कर रहा है, लेकिन जो किसी और के ऊपर जाए तो उसके हार्डवेयर के साथ या वहाँ पर चलने वाले सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो अगर कंपैटिबल नहीं है तो उस सूरत में आपके पास इशू हो जाता है. या जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं यूज्ड बाय वन कंपोनेंट, ठीक है, वो किसी दूसरे कंपोनेंट या किसी दूसरी मशीन जो है वो उनको यूटिलाइज ना कर रही हो और वो उसको अंडरस्टैंड ना कर रहा हो. ठीक है, तो ये वाले इश्यूज जो हैं या ये जो चैलेंजेस हैं ये आपके पास इस हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो मौजूद हुआ करते हैं. अब यहाँ पे इनको हैंडल करने के लिए जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो डिवाइस की गई. ठीक है, ताकि इस इशू को या इस चैलेंज को वो क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके. ठीक है, जैसे कि आपके पास मिडल वेयर जो है कैन बी यूज टू प्रोवाइड कॉमन इंटरफेस. ठीक है, मिडल वेयर का यूज़ किया गया कि कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए जो कि abstracts which abstracts away differences in hardware, operating systems and programming languages. तो वो बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल प्रोवाइड कर रहा होता है. या जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं या डेटा फॉर्मेट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो इंटरऑपरेबिलिटी है अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम उसको हम क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें. बहरहाल ये डिफरेंट चैलेंजेस हैं जो इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो आपको फेस करना पड़ते हैं और जिनको आपको हैंडल करना पड़ता है. ठीक है, अब जो हेट्रोजेनिटी की आपकी बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि मोबाइल कोड एंड मोबाइल आपके पास एजेंट आपके पास आते हैं. ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक आपके पास आ जाता है कि जी नेटवर्क्स हैं, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड मिडलवेयर है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास आ जाता है. तो इट मीन्स कि एक आपके पास जो हेट्रोजेनिटी आपके पास आ जाती है वो क्या हुआ करती है, वो हार्डवेयर आपके पास आ जाती है कि जो फिज़िकल हार्डवेयर है उनके कंपोनेंट्स के बिटवीन की जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, या जो वेरिएशन है बेसिकली उसको ये रेफ़र कर रहा होता है. ठीक है, अब इसमें अगर आप एग्जांपल दें तो जैसे आपके पास जो डिफरेंट सीपीयू आर्किटेक्चर्स हैं या जो प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर्स हैं या मेमोरी है उसकी जो कैपेसिटी है या स्टोरेज कैपेसिटी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली उसके अंदर क्या कर रही होती हैं, इम्पेक्ट कर रही होती हैं. फिर आपके पास जो सॉफ्टवेयर हेट्रोजेनिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये आ रही होती है जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के अंदर के जो डिफरेंसेस हुआ करती हैं उसको रेफ़र कर रही होती है. ठीक है,
اب اس میں ہمارے پاس سے آتا ہے جیسے آپریٹنگ سسٹم کے درمیان میں ڈفرینسز ہے، یا پروگرامنگ لینگویجز کے درمیان میں، یا جو اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ان سسٹمز کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم بیسیکلی اس کیٹیگری کے اندر کیا کر سکتے ہیں، فال کر سکتے ہیں. جو نیٹ ورک ہیٹروجینٹی ہوا کرتی ہے اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ جو نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اندر کے جو ڈفرینسز ہیں بیسیکلی اس کو یہاں پہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ٹیکنالوجیز وہ کون سی جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کمپیوٹرز کو ڈسٹریبیوٹنگ سسٹم کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا کنیکٹ کرنے کے لیے. اب اس میں اگر آپ ایگزامپل دیکھیں تو جو آپ کے ڈفرینٹ نیٹ ورک پروٹوکولز ہوا کرتے ہیں یا جو بینڈ وڈتھ ہوا کرتی ہے وہ اٹ سیلف کافی امپیکٹ ڈالتی ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کے پاس جو اس کی جو لیٹنسی ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو نیٹ ورک کا ٹائپ ہے جو کمیونیکیشن ٹائپ ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر اچھا خاصا امپیکٹ آپ کے پاس جا رہا ہوتا ہے کہ کنیکٹیوٹی کس قسم کی ہے اور کون سا پروٹوکول یوز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ہیٹروجینٹی ہوا کرتی ہے کہ جو ڈفرینٹ ڈیٹا فارمیٹس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں یا اسٹرکچرز ہوا کرتے ہیں جو ڈفرینٹ اپلیکیشنز یوز کر رہی ہیں ان کے اندر کا ڈفرینس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کی جو فائل فارمیٹس ہیں وہ آپ کے پاس اگر ڈفرینٹ ہو جائیں گے یا ڈیٹا بیس سسٹمز اگر کہیں سے وہ انفارمیشن لے رہے ہیں اور ڈیٹا بیس سسٹمز اگر ملٹیپل نیچر کے ہیں تو وہ اس کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ڈیٹا ریپرزنٹیشنز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں وہ کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. پھر آپ کے پاس جو سیمینٹک ہیٹروجینٹی آپ کے پاس آ سکتی ہے اور یہ کون سے ریفرنسز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ جو میننگ آف ڈیٹا اکراس ڈفرینٹ سسٹمز ہیں یہ بیسیکلی اس کو ڈپک کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کے پاس ہے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ٹرمینالوجی یا ووکیبلری یوز کر رہا ہو کسی ایک ڈیٹا کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا ڈسکرائب کرنے کے لیے، جبکہ کوئی دوسرا سسٹم جو ہے وہ کسی اور طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ کالز فار integration of components written using different programming languages, running on different operating systems, executing on different hardware platforms. In a distributed system, heterogeneity is almost unavoidable as different components may require different implementation technologies. تو یہ بنیادی طور پہ اوپر چونکہ جب آپ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان اوائڈیبل ہیں، ان کے بغیر جو ہے وہ ہم کوئی کام نہیں کریں. اب ہم اگر دیکھیں تو جو ہیٹروجینٹی اینڈ موبائل کوڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ دا ٹرم موبائل کوڈ از یوزڈ ٹو ریفر ٹو پروگرام کوڈ دیٹ کین بی ٹرانسفارمڈ فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر اینڈ رن ایٹ دا ڈیسٹینیشن. جیسے جب آپ کے پاس ہے جاوا ایپلیٹس ہیں وہ اس کی ایک آپ کے پاس ایگزامپل آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہیٹروجینٹی اینڈ موبائل کوڈز ہیں وہ آپ کے ٹو دیز آر دا ٹو امپورٹنٹ کنسیپٹس ان ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ دیٹ کین ہیو اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن ڈیزائن اینڈ implementation آف ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم. جب ہم موبائل کوڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کوڈ ہے جو ٹرانسفر دیٹ کین بی ٹرانسفرڈ فرام ون سسٹم ٹو اندر سسٹم. ٹھیک ہے. اور اینڈ ایگزیکیوٹیڈ ریموٹلی ہے آپ کے پاس. موبائل کوڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک پاورفل کنسیپٹ ہے اسپیشلی ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ، کیونکہ وہ ہمیں الاؤ کر رہا ہوتا ہے ٹو کوڈ جو ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے on the most appropriate systems in the network based on the factors such as workload and processing power etc. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کوڈ جو ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے suitable for running on one computer is not necessarily suitable for running on another because executable programs are normally specific both to the instruction sets and to the host operating system.
جب ہم بائنڈ کرتے تھے یا کمپائل کرتے تھے تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا تھا کہ جو ہم کوڈ کو کمپائل کرتے تھے تو وہ ایک سسٹم کے اوپر جو ہے وہ تو شاید آپٹیمائز ہو جاتا تھا لیکن دوسرے کے لیے نہیں ہوتا، تو وہ اسی کی جو ویریشن ہے وہ بیسیکلی اس کی بیس کے اوپر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ دا ورچوئل مشینز اپروچ provides a way of making code executable on a variety of host computers. وہ ورچوئل مشینز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی آرکیٹیکچر نیچے وہی ہوتا ہے، ایک ابسٹریکشن پرووائڈ کر دیتا ہے. تو اس ابسٹریکشن کی بیس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایزیوم یہی کرتا ہے کہ میں جس مشین کے لیے لکھا گیا ہے وہ بیسیکلی اسی کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوں. تو یہ وہ فیچر تھا جس کو بیسیکلی کیا کیا گیا، یوٹیلائز کیا گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ڈسٹریبیوٹر سسٹمز کے اندر جو ہے وہ ورچوئلائزیشن کا ایک کنسیپٹ بیسیکلی یوز کیا گیا اسی کی بیس کے اوپر. ٹھیک ہے، اب جو ورچوئلائزیشن ہے وہ کیا الگ کر رہی ہوتی ہے؟ ورچوئلائزیشن الاؤز ملٹیپل آپریٹنگ سسٹمز اینڈ اپلیکیشنز ٹو رن آن اے سنگل فزیکل سسٹم enabling mobile code to be executed on any virtual machine in the network. This can help to address interoperability and compatibility challenges associated with heterogeneity in distributed systems. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ورچوئل مشینز کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ یوز کیا گیا. ٹھیک ہے، اب جو آپ کے لیے آج کل کے زمانے میں ہم یوز کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ٹوڈے دا موسٹ کامنلی یوزڈ فارم آف موبائل کوڈ از دا inclusion of JavaScript programs in some web pages loaded into client browser آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس اب یہ ہے کہ چونکہ یہ اب آپ کے پاس کیا ہے، کہیں پہ بھی ایگزیکیوٹیبل آپ کے پاس ہوا سکتے ہیں، تو یہ رن ٹائم کا ہوا کرتے ہیں آپ کی ان کی بیس کے اوپر جو ہے ہم اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جب ہم ہیٹروجینٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مینیج کرنے کے لیے جو اور موبائل کوڈ جو ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے، ایک کریٹیکل میکانزم ہے ٹو دا ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن آف افیکٹو ڈسٹریبیوٹر سسٹمز ہے. ٹھیک ہے، اب through the use of virtualization, standard communication protocols, and other technologies, it is possible to address interoperability and compatibility challenges and enable mobile code to run on any system in the network regardless of its characteristics. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بیسیکلی چاہے وہ آپ اسٹینڈرڈ کمیونیکیشن پروٹوکولز یوز کر لیں یا ورچوئلائزیشنز کی بات کر لیں، ورچوئل مشینز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی بیس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بیسیکلی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور جو آپ کی ڈسٹریبیوٹر سسٹم کے اندر کی جو ہیٹروجینٹی ہے بیسیکلی اس کو ہم مینیج کرنے کے قابل ہو رہے ہیں.